السلام علیکم۔ انر ریڈیو 2 میں خان ارشد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اس مضمون میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی خوبصورت تخلیق کا کچھ شاعرانہ اور کچھ فلسفیانہ الفاظ میں اعتراف کیا گیا ہے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مدد سرائی ہی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کسی کو یہاں میری طرف سے اللہ تعالیٰ کی شان میں بے ادبی کا کوئی بھی پہلو نکلتا محسوس ہو تو میں اسے اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ کسی بھی نادانستہ بے ادبی پر بے حد ندامت کے ساتھ معافی اور ہدایت کا طلبگار رہوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی جانب، جو ہے عورت کی تخلیق۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تخلیق کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ جب کہتے ہیں کہ بن جا تو وہ معرض وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے سب اتنا ہی آسان ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ کہیں آسان۔ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق نہایت عمدہ، مکمل اور کسی نہ کسی حکمت کی عکاس ہے، بلا وجہ ہرگز نہیں ہے۔ انسان کی تخلیق بھی بس اسی طرح سے عمل میں آئی ہوگی۔ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا ہے، اور عورت ہم انسانوں میں، یا یوں کہیے کہ ہم مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں، تمام کائنات میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی سب سے خوبصورت تخلیقات میں سے ایک ہے۔ یہ شاید یوں کہنا یقیناً مناسب ہوگا کہ عورت اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین مخلوق ہے، اور خالق کائنات کی اس صنائی کا بہت ہی خوبصورت شاعرانہ اظہار علامہ اقبال نے فرمایا، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ اب یہاں علامہ کی تصویر کائنات سے کیا مراد ہے، یہ بحث کسی اور موقع کے لیے اٹھا رکھتے۔ عورت کسی بھی روپ میں ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو یا دوست ہو، ہر روپ میں، ہر رنگ میں مقدس ہے، محترم ہے، معزز ہے اور منفرد ہے۔ اب یہاں مجھ جیسے کچھ مولوی حضرات کو اعتراض ہو سکتا ہے اس دوستی والے معاملے پر، لیکن دور حاضر میں غیر مولوی حضرات کے لیے دوستی بھی ایک معتبر رشتہ ہے، اس لیے اس حقیقت سے پہلو تہی اچھی بات نہیں۔ دنیا میں ہر شے کے کچھ مخصوص اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں، تو یقیناً عورت کو بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص اجزاء کا اہتمام رکھا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کے کارخانے کی وسعت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احاطہ کرنا یہ انسان کے بس کی بات تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی حضرت انسان کی فلسفیانہ اپج نے انہیں اللہ تعالیٰ کی اس حسین مخلوق کے اجزائے ترکیبی کی کھوج میں لگائے رکھا ہے، یا یوں کہیے کہ الجھائے رکھا ہے۔ بقول شاعر، ایک معمہ ہے نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، مگر پھر بھی شاعر ہوں، فلسفی ہوں یا لکھاری ہوں، یہاں مرد و زن کی کوئی تخصیص نہیں کہ لکھنے والا مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی ہے۔ ہر ایک نے مختلف ادوار میں، مختلف زبانوں میں اپنی ذہنی صلاحیت، سوچ یا فکر کے مطابق اپنی زبان پر عبور اور الفاظ کے ذاتی ذخیرے کے اعتبار سے عورت کی تخلیق میں استعمال کیے جانے والے ان تخیلاتی اجزاء کو بیان کرنے کی کوشش ضرور کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں، کئی صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ ایسی ہی لفاظی کو جمع کر کے آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مختصراً۔ یہاں یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اجزائے ترکیبی سے مراد کیمیائی یا طبعی اجزاء ہرگز نہیں، بلکہ وہ اضافی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق میں شامل فرمائی ہوں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عورت کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا ہوگا تو ملائک کو حکم دیا ہوگا کہ گلاب کی رنگت اور خوشبو، یاسمین کی تازگی، چاند کی چمک اور چاندنی کی ٹھنڈک، ستاروں کی زوفشانی، بلبل کے گیت، قمری کی بے قراری، شبنم سے آنسو، آہوں کی رحم دلی، چکور کا انتظار، کوئل کی پکار، پہاڑوں کی رفت، چٹانوں کی مضبوطی، دریا کی روانی
اور صبح صادق کا نور ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ عورت کی تخلیق مکمل ہو۔ اور جب یہ تمام مرکب تیار ہو گیا ہوگا تو یقیناً ملائک نے بھی سوال کیا ہوگا کہ اے پروردگار، اے خالق کائنات، اے قادر مطلق، اے مالک سزا و جزا، آپ نے اپنی اس خاص مخلوق میں ان تمام اشیاء کے علاوہ بھی کچھ تو ایسی چیز شامل کی ہوگی جس نے اسے آپ کی ہر تخلیق سے زیادہ حسین تر اور اہم تر بنا دیا ہے۔ تو جواب ملا ہوگا کہ ہاں، محبت۔ آدابرز، دیکھتے رہیے NRBreil YouTube۔